بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں جو تلخی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی ایک ہسٹری ہے۔ جب سے پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا ہے اور ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی اور پاکستان نے سعودی عرب کی ہیلپ کی، اور عرب ممالک سے پاکستان کے بہت زیادہ اچھے اور خصوصی تعلقات ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف عرب ممالک نے ہی پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا پاکستان کے مشکل وقت میں۔ جب بھی عرب ممالک کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو پاکستان نے بھی ہر طرح سے ان کے مشکل وقت میں ان کی مدد کی، چاہے وہ عرب اسرائیل کی جنگ ہو جس میں پاکستان نے نہ صرف سفارتی سطح پر عربوں کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ ملٹریلی طور پر بھی عربوں کے شانہ بشانہ پاکستان لڑے۔ اس میں پاکستان ایئر فورس نے اپنا کردار ادا کیا اور اسرائیل کے جہاز تباہ کیے، اور جو آج بھی اسرائیل ان زخموں کو چاٹ رہا ہے، اور اسرائیل ہمیشہ اس طرح کی کوشش ہے کہ جو پاکستان ایئر فورس نے انہیں زخم دیے ان کا بدلہ لیا جائے۔ اور اسی طرح جو انہوں نے دریائے نیل پہ جو گولان کی پہاڑیاں اس کے قریب اسرائیل نے اپنا جو ڈیفینس بنایا ہوا تھا وہ بڑا مشکل ڈیفینس، اسے توڑنا عربوں کے لیے مشکل تھا، تو اس کے لیے پاکستان کی کمانڈو یونٹ کا استعمال کیا گیا، اور جنہوں نے ان کے ڈیفینس کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا۔ آل اس میں صرف 1-2 کمانڈو ہی سروائیو کیے، باقی سب نے جامِ شہادت نوش کیا۔ اور اسی طرح جب بھی عربوں کا مشکل وقت آیا تو پاکستان نے انہیں ہیلپ آؤٹ کیا، اور جب پاکستان میں مشکل وقت آیا تو عربوں نے بھی ہمیشہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ جب آپ دیکھیں، جب ہمیشہ مسلمانوں کے جو سب سے جو اہم پلیسز ہیں ہمارے لیے مسجد نبوی، مسجد الحرام، جب اس پہ باغیوں نے قبضہ کیا تو امریکن فورسز آئی، وہ بھی ناکام ہوئی، تو اس کے بعد پاکستانی اسپیشل فورسز گئی جنہوں نے نہ صرف وہ قبضہ چھڑوایا اور اس قبضے سے اور جو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان تھا اس سے عربوں کو بچایا۔ اور عربوں کو ہمیشہ پاکستان فوج ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور سعودی عرب کی جیسے کہ ان کے منسٹر نے بھی بیان دیا۔ اب جو موجودہ سعودی عرب UAE کے اور پاکستان کے درمیان جو تلخی پیدا ہوئی، وہ سب سے پہلے اس کی ریزن وہ یمن والا ایشو ہے۔ جب یمن کا ایشو ہوا تو سعودی عرب اور UAE نے یمن میں اپنی فوجیں اتارنا چاہیے اور وہاں جنگ لڑنی چاہیے، تو سعودی عرب اور UAE چاہتے تھے کہ پاکستان اپنی فوج یمن میں بھیجے اور یہ پاکستانی فوج فرنٹ لائن پر لڑے، جبکہ پاکستان کا سٹانس تھا جو بالکل صحیح سٹانس تھا۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ 2 مسلمان ملکوں کی آپس میں لڑائی ہے، اس میں پاکستان بالکل انوالو نہیں ہونا چاہتا۔ ہاں، اگر سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہوا، اس کی علاقائی سالمیت کو خطرہ ہوا، تو پاکستانی فوج بھرپور دفاع کرے گی اور سعودی عرب کا ہر طرح سے تحفظ کیا، لیکن وہ آفینسو نہیں ہوگی اور کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کیا، جس سے کافی زیادہ تلخیاں ہوگی۔ اور جس کے بعد پاکستانی پارلیمنٹ نواز شریف بغیر مشورہ کیے اپنی پارلیمنٹ سے، اپنی جماعتوں سے، پولیٹیکل پارٹی سے اور آرمی سے وہاں یہ کمٹ کر رہا ہے کہ ہم سعودی عرب میں اپنی فوج بھیجیں گے، اور جس کا پاکستانی پارلیمنٹ نے جب ریزولوشن آیا تو بہت ریزسٹنٹ ہوئی، اور پارلیمنٹ نے ریزولوشن اس بات کے خلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج بالکل یمن میں جا کے نہیں لڑنی چاہیے، نہ ہی یمن میں جانا چاہیے، جس سے سعودی عرب اور پاکستان میں تلخیاں عروج پہ پہنچ گئیں، اور جس کے بعد آرمی چیف اور عمران خان نے بھی کافی کوشش کی اور تعلقات دوبارہ ٹریک پہ آ گئے۔ اس کے بعد جب مودی نے یک طرفہ طور پہ کشمیر وہ آرٹیکل 377 کو ریووک کیا اور کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا اور وہاں لاک ڈاؤن کر دیا، تو اس کے بعد پاکستان نے بہت درخواست کی، اور پاکستان چاہتا تھا کہ جیسے پاکستان ہمیشہ کوئی بھی مسلم امہ کا ایشو ہوتا ہے تو آگے بڑھ کر اس ایشو کو ریز کرتا ہے اور اپنی آواز اٹھاتا ہے، اسی طرح ہمارے عرب ممالک دوست بھی جیسے ہم فلسطین پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، کشمیر ایشو پر بھی کھلا کے پاکستان کا ساتھ دیں گے، لیکن عربوں نے اپنا سارا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کی جو ریزن یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور 100 بلین کی جب محمد بن سلمان نے پاکستان کا وزٹ بھی کیا اور سعودی عرب کا بھی کیا،
تو 100 بلین کی انویسٹمنٹ انہوں نے کمٹ کی انڈیا میں، پیٹرو کیمیکل اور آئل انڈسٹری میں۔ اور دوسری اہم وجہ جو ہے کہ انڈیا 70% جو اپنا آئل امپورٹ کرتا ہے وہ سعودی عرب سے امپورٹ کرتا ہے، اور سعودی عرب کی جو کمپنی ہے ریلائنس، اس کے ساتھ مل کر بھی جوائنٹ وینچر محمد بن سلمان سعودی عرب وہاں بھی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے پیٹرو کیمیکل میں، جس وجہ سے ظاہر ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، یہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، اسپیشلی جب کنٹری کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو کنٹریز اپنے مفادات دیکھتی ہیں۔ تو سعودی عرب نے اپنے مفادات کے تابع تو پاکستان چاہتا تھا کہ OIC کا اجلاس ہو جس میں کشمیر ایشو پہ ہماری حمایت کی جائے اور کھل کر اور انڈیا کو کمنٹ کیا جائے، لیکن سعودی عرب نے پاکستان سے وعدے کیے اور پاکستان کو آخر میں دھوکہ دیا۔ سعودی عرب چونکہ OIC کا ہیڈ ہے اور اس کا جو OIC کا جو مین آفس ہے وہ بھی سعودی عرب ریاض میں بھی ہے، تو سعودی عرب نے وہ اجلاس نہیں بلایا، آل تو پاکستان سے کافی دفعہ کمٹ کیا، جس کا تقریباً سال ہو گیا۔ پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آل دو جب عمران گورنمنٹ آئی تو ظاہرہ ہماری اکانومی کرائسس میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے دوست عرب ملکوں کی پاکستان غلامی ہی کرتا رہا ہے، جو عرب ملک کہتے رہے اس حساب سے پاکستان چلتا رہا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر پاکستان، ملیشیا، ترکی، انڈونیشیا اور قطر وغیرہ نے مل کر G7 ممالک ایک نیا بلاک بنانے کا کوشش کی، اور جس کا اجلاس ملیشیا میں تھا۔ عمران خان نے کمیٹ بھی کیا، لیکن سعودی عرب نے عمران خان کو اسپیشلی محمد بن سلمان نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ اس میں گئے تو ہم نہ صرف جو آپ کو ہم نے امداد دی ہے، جو آپ کے امداد بھی کیا وہ پاکستان کو انہوں نے جو پیسے دیے تھے تاکہ پاکستان کے ریزرو سٹیبل رہے، اس پہ بھی پاکستان انٹرسٹ دے رہا ہے، کوئی فری میں نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جو ڈیفرنٹ پیمنٹ پہ تیل دے رہے تھے ادھار پہ، لیکن اس کا پاکستان نے پیمنٹ تو کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ پیسے بھی ہم واپس لے لیں گے اور ڈیفرنٹ پیمنٹ پہ تیل بھی نہیں دیں گے، اور جو لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں اپنے روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ہم ان سب کو نکال دیں گے۔ تو جس کا ظاہر گورنمنٹ کا کافی پریشر آوا، اس پریشر میں آ کے عمران خان نے ملیشیا جانے سے انکار کیا، اور جس کا انہوں نے ٹرک صدر اور ملیشین مہاتیر محمد کو بتایا، جس کا ٹرک صدر نے برملا اظہار کیا کہ سعودی عرب نے پریشر ڈالا جو کہ نہیں ڈالنا چاہتا، اور اس کے بعد سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ عمران خان اس بات کی تردید کریں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن عمران خان گورنمنٹ نے اس کی تردید نہیں کی، جو حقیقت تھی انہوں نے اسی پہ ڈٹے رہے۔ تو اس سے بھی صورتحال کافی خراب ہوئی اور پیچیدہ ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ انٹرویو کیا اور ریلیشن دوبارہ ٹریک پہ آئے، لیکن سعودی عرب نے چونکہ عرب ممالک نے امریکہ اور انڈیا اور اسپیشلی اب عرب ممالک کے اسرائیل کے بھی ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہے، اور پھر سعودی عرب یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان ایران سے ریلیشن نہ رکھے اور ایران کے خلاف کام کرے۔ سعودی عرب امریکہ کے پریشر میں اور اپنے جو معاشی مفادات ہیں اس کے تابع پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے بجائے ایکچولی وہ انڈیا کو ہی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور OIC کا اجلاس نہ ہونا انڈیا کی اس میں کامیابی اور پاکستان کی شکست ہے۔ اگر OIC کا اجلاس ہو جاتا تو انڈیا پہ اور پوری دنیا پہ پریشر آتا، جو سعودی عرب کی نیت میں خرابی کی وجہ سے وہ اجلاس نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے عمران خان گورنمنٹ اور پاکستانی آرمی اس بارے میں کافی غصے میں، اور جس کا انہوں نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے اظہار بھی کیا، اور پاکستان نے جو سعودی عرب نے پاکستان کو 2 لیٹر لکھے، انہوں نے کہا جی چونکہ ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے تو تیل نہیں بک رہا، اس لیے جو ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے وہ ہمیں واپس کر دیں، اور اس میں پھر چائنا آگے آیا اور اس نے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا، اور پاکستان نے $1 ارب سعودی عرب کو واپس کر دیا، اور جو تیل کا ایشو ہے سعودی عرب نے وہ بھی ڈیفرنٹ پیمنٹ پہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کا بھی پاکستان نے حل کر لیا۔ پاکستان آلدو ایران سے ڈائریکٹ تیل تو نہیں لے سکتا چونکہ امریکن پابندی اور پاکستان شاید افورڈ نہ کرے، لیکن اس کا بھی حل ہے، جب چائنا ایران سے سستے داموں تیل لے گا تو تیل چائنا یا اور چائنا سے پاکستان آ جائے تو پھر پاکستان پہ پابندیاں امپوز نہیں کی جا سکتی۔ تو پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، اور جو پاکستان پھر ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ملائیشیا ہو، انڈونیشیا، پاکستان، ٹرکی، قطر
اور اس میں شاید بنگلہ دیش اور افغانستان بھی ہو، تاکہ اگر مسلم امہ پہ کوئی ایشو ہو تو اس پہ آواز تو اٹھائی جا سکے۔ تو OIC اب تو صرف عرب ممالک کی ہی ایک آرگنائزیشن بن گئی۔ اگر ان کا کوئی ایشو ہو تو OIC کا اجلاس ہو جاتا ہے اور وہاں آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، اور اوور دی ورلڈ اگر کوئی ایشو ہو تو اس پہ OIC آواز نہیں اٹھاتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو گرا کر مودی نے مندر کا، رام مندر کا سنگ بنیاد بھی رکھا، لیکن ہماری OIC خاموش ہے، اس بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتی۔ جو مسلمان جو اتنی کنٹری ہیں ان کی OIC آواز نہیں بنتی۔ جیسے اگر کوئی ایشو ہو تو یورپی یونین، یورپ کی آواز بن جاتی ہے۔ امریکہ اگر کوئی ایشو ہو کرسچن کا تو وہ ایشو کو بھرپور طریقے سے اٹھاتا ہے، لیکن OIC اس بارے میں خاموش رہتی ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی اہم ایشو ہو تو اس بارے میں OIC کی طرف سے کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی جاتی اور کوئی خاص پریشر نہیں ڈالا جاتا جب تک کہ عرب ممالک کا اپنا ایشو نہ ہو۔ تو اب صورتحال کافی تعلقات میں کافی خرابی آ گئی ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب میں۔ تو اس کا اگر پاکستان کو نقصان ہوگا تو سعودی عرب کو اور عرب کنٹریز کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پاکستان کی 1 ڈویژن سے زائد فوج سعودی عرب میں موجود ہے جو سعودی عرب کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ پاکستان وہ فوج بھی، جیسا کہ رومرز آ رہی ہیں، اس فوج کو بھی واپس بلانے کا پاکستان نے اشارہ کر دیا اور رحیل شریف کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ تو سعودی عرب کی سالمیت کو بھی اس سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اس لیے سعودی عرب کو بھی چاہیے، اگر آلدو اپنے معاشی مفادات رکھے لیکن وہ بیلنس کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کی علاقائی سلامتی کا تحفظ کرے تو جہاں پاکستان کے مفادات ہیں، جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے، ان کا بھی سعودی عرب کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ماسٹر اور نوکر والے ریلیشن اب نہیں چلیں گے، جو کہ نواز شریف کے دور میں، چونکہ نواز شریف لوگوں نے ذاتی طور پہ سعودی عرب سے مفاد اٹھایا تو جو سعودی عرب کا آرڈر ہوتا تھا یہ اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ عمران خان اور موجودہ آرمی چیف، جو موجودہ آرمی سیکرٹری، ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ دوستی ہوگی تو برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر ہم دوست ہیں تو دوست ہیں، لیکن ماسٹر اور نوکر والا ریلیشن اب نہیں چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ تعلقات کافی زیادہ کشیدہ ہے۔ آلدو بیک ڈور چینل پہ ان کو ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جیسے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ذریعے بھی پاکستان میں پریشر ڈلوانے کی کوشش کی، جو مارک پومپیو نے کال کی شام قریشی کو، اس میں بھی پاکستان نے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے اور پاکستان نے واضح طور پر اس پہ سٹانس لے لیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب اس بارے میں پاکستان کو کیا سعودی عرب اور عرب کنٹری آفرز کرتی ہیں۔ ادروائز نیو بلاک تیار ہے جو انشاءاللہ پاکستان اس کی سربراہی کرے گا، اور سعودی عرب اور OIC کو بالکل اس سے کٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ جب اتنے اہم ممالک OIC سے نکل جائیں گے تو OIC کا جو پہلے ہی کردار کچھ نہیں ہے، دنیا پہلے ہی OIC کو سیریس نہیں لے رہی، تو اور بھی پرابلم آئے گی۔ اور جیسا کہ امریکہ بھی اسپیشلی محمد بن سلمان سے خوش نہیں ہے، اور امریکہ میں بھی محمد بن سلمان کے خلاف کیس رجسٹر کرنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ اگر یہ کیس رجسٹر شروع ہو گیا تو محمد بن سلمان کے لیے یہ بہت پریشان کن صورت ہے، پھر انہیں پاکستان یاد آئے گا اور پاکستان آرمی کی یاد آئے گی۔ دوستو یہ تو تھا آج کا اپڈیٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کامنٹس بھی کریں اور بیل آئیکن کو دکھا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔